سامعین و ناظرین، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، جملہ برادران ملت اسلامیہ اور تمام دیکھنے سننے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ پھر میں آپ کے روبرو، آپ کے آمنے سامنے ایک ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں ایک خاص باتیں پیش کرنے والا ہوں، اس لیے آپ سبھی سامعین و ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ آج کا ہمارا خاص موضوع ہے قیام کی سنتیں۔ قیام کی سنتیں اور قیام کہتے کسے ہیں نماز کے لیے آپ جو سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اسی کو ہم قیام کہتے ہیں۔ سیدھا کھڑا ہونا اسی کو ہم قیام کہتے ہیں۔ تو میں پیش کرتا ہوں، آپ سماعت کیجئے۔ اول نمبر میں آپ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہوں گے، بالکل اسٹریٹ، ایسے سیدھے کھڑے رہیں گے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہوں گے اور سر کو پست نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ نماز کے لیے جو قیام میں جو کھڑے رہتے ہیں تو اپنے سر کو وہ جھکا دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں۔ نہیں، اس طرح نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ سیدھے کھڑے رہیں گے، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ تو قیام میں آپ کو کس طرح رہنا ہے تکبیر تحریمہ کے وقت آپ بالکل سیدھے کھڑے رہیں گے، سر کو پست نہ کریں گے، سر کو جھکا کر نہیں رکھیں گے۔ دوسری بات، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا، 4 انگل کا جگہ رکھنا دونوں پیروں کے درمیان۔ جب آپ کھڑے ہوں گے تو مان لیا جائے کہ یہ پیر ہے، تو یہ جو بیچ میں جو جگہ رہتی ہے تو 4 انگل کا فاصلہ ہونا ہے، 4 انگلی جگہ رہنی چاہیے، اور پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھنا ہے۔ پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھنا ہے، بالکل اس طرح انگلی آپ کی سیدھی رہے گی، بکھری ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھنا ہے۔ تیسری بات، مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے 1-2 سیکنڈ کے بعد ہونا ہے۔ مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے 1-2 سیکنڈ کے بعد ہونا ہے۔ میں خلاصہ کر دوں، صاف لفظ میں بول دوں کہ امام صاحب جب تکبیر تحریمہ، تکبیر اولیٰ کہہ لیں گے تو 1 سے 2 سیکنڈ کے بعد مقتدی حضرات تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت نمبر 4 آپ سماعت کیجئے تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور کانوں کے لو سے مس کر دیں گے۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور کانوں کے لو سے مس کر دیں گے۔ ایسے یہ انگوٹھا ہے نا، اس انگوٹھے کو کان کا جو یہ لو ہے اس سے آپ سٹا دیں گے، مس کر دیں گے۔
رہی بات پانچویں، تو ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا ہے، ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا ہے، ایسے دونوں ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف کر کے کانوں کے لو سے آپ اس انگلی کو اس سے سٹائیں گے ایسے۔ اب ایسا نہیں کہ ہم اپنی انگلی کو کان کے لو سے سٹا رہے ہیں تو ہاتھ ہم اس طرح رکھ رہے ہیں، ہاتھ کو اس پوزیشن میں رکھے ہوئے ہیں، ہمارا ہاتھ اس حالت میں ہے، نہیں، ہاتھ ہمارا اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ ہاتھ بھی، ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے نا یہ قبلہ کی طرف ہوگی۔ اب نمبر 6 میں آ جائیے آپ، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی ہو اور نہ زیادہ بند۔ نمبر 6 میں آپ بات کو سماعت کریں جی، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا یعنی نہ زیادہ کھلی ہو اور نہ زیادہ بند۔ نمبر 7 سماعت کیجیے آپ، دانے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا ہے۔ جب آپ ہاتھ باندھیں گے تو ہاتھ رکھیں گے جی آپ، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر آپ کو رکھنا ہے۔ کیسے رکھنا ہے؟ دیکھیے ایسے رکھنا ہے، ایسے، اور یہ انگلی، یہ سب سے جو چھوٹی والی انگلی ہے نا، اس انگلی کو اس انگلی سے اور اس انگلی سے اس کو پکڑنا ہے، ایسے رکھنا ہے۔ نمبر 7 میں آپ کون سی بات سماعت کر رہے ہیں؟ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر آپ کو رکھنا ہے، مطلب پیٹھ پر رکھنا ہے جی، یہ سمجھ لیجیے یہ پیٹھ ہے نا، ایسے رکھنا ہے۔ اب نمبر 8 سماعت کیجیے آپ، چھنگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر گٹے کو پکڑ لینا ہے۔ تو یہ سب سے چھوٹی والی انگلی اور انگوٹھے سے گٹے کو پکڑنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ گٹے کو پکڑنا ہے، چھنگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر گٹے کو پکڑ لینا ہے۔ اب نمبر 9 سماعت کیجیے، درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا ہے، درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا ہے۔ یہ درمیان کی انگلی ہے جی، یہ تینوں انگلیاں جو ہے نا یہ درمیان کی انگلی ہے، درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا ہے۔ کیسے رکھیں گے آپ؟ دیکھیے یہاں پر ایسے رکھیں گے، یہ اس طرح آپ رکھیں گے اور یہ دونوں انگلیوں سے آپ اس کو پکڑ لیں گے، تو یہ درمیانی تینوں انگلیاں ہوئی۔ درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا ہے۔ اب نمبر 10 سماعت کیجیے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ کہاں؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ اب رہی بات ناف کہتے کسے ہیں جی؟ ہمارے کچھ ایسے بھائی ہیں جو کہ ناف نہ سمجھتے ہوں، تو ناف کہتے ہیں جو عام اور آسان بھاشا میں، آسان زبان میں بولتے ہیں دھوڑی، اس کے نیچے ہاتھ کو باندھنا ہے۔ نمبر 11 آپ سماعت کریں، لاسٹ میں آپ کو ثنا پڑھ لینا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اگر امام صاحب ہیں